الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس نے ہمیں دین کامل عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے ہماری کامیابی کے لیے ایک ایک چیز کو واضح بیان فرما دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت اور ایک حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی رہبری ہے کہ دین جو ہے وہ اپنی خواہشات اور جذبات اور احساسات پہ چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اللہ اور اس کے رسول کی منشا کا نام ہے، جس کو ہم تقاضا کہتے ہیں کہ یہاں پر دین کا تقاضا کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور یہ بات بھی کہ جتنا دیں اتنا ہی لو۔ اپنی طرف سے نہ دین میں کچھ ملانا ہے اور نہ کچھ نکالنا ہے۔ میرا رسول تمہیں جتنا دین دے دیں اتنا ہی لو، جتنی رکعتیں جس نماز کی دیں اتنی ہی لو، جتنی اذان تمہیں سکھائیں اتنی ہی دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جو اذان سکھائی تھی اور جو حضرت بلال نے اذان دی تھی وہی اصلی اذان ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ ملایا جائے تو یہ اذان بلالی نہیں ہے، بلکہ یہ اذان خیالی ہے۔ بلال والی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور اگر کسی نے اپنے دماغ سے اچھا ہی سوچا ہوگا کہ یار یہ کیسی اذان ہے، اس سے پہلے نبی کا نام ہی نہیں ہے، نبی کا نام پہلے آنا چاہیے۔ اس لیے بعض لوگوں نے چاہے اچھا سمجھ کے کیا ہو، انہوں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جملے تو بڑے اچھے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں میرا محبوب جتنا تمہیں دین دیں اتنا ہی لو، اس میں ملاؤ نہیں اور اس سے نکالو بھی نہیں۔ دین تمہارے اپنے خیالات کا نام نہیں ہے۔ سوچ، دماغ، انسان کی عقل یہ اچھا اور برا اس کی تمیز صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتی۔ بہت سی مرتبہ عقل کہتی ہے یہ چیز بہت اچھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں جانتی ہیں کہ وہ چیز تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کسی چیز کو نقصان دہ سمجھتا ہے، لیکن وہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کی پہلے ہی ذہن سازی کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں
میرے اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے شوق کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ ایک انسان کھیت میں ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، وہ ہے اور اس کی بیوی ہے۔ اب ظہر کی نماز کے لیے اس کے دل میں جذبات، احساسات، خواہشات، اپنا شوق یہ آئے گا کہ میں گاؤں جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے یا 25 گنا زیادہ ہے، اور وہاں جماعت کا ثواب ملے گا اور فرشتوں کی آمین کا ساتھ ملے گا، میرے گناہ معاف ہوں گے۔ اب یہ اپنے جذبات اور خواہشات کو لے کر اپنے کھیت میں اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر یہ جب یہاں مسجد میں جماعت کے لیے آتا ہے، اس کے خیالات کوئی برے نہیں ہیں، اس کی نیت کوئی بری نہیں ہے، اس کے جذبات اچھے ہیں، اس کا شوق اچھا ہے، ثواب کی نیت سے آ رہا ہے، لیکن یہ اپنی منشا اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ ہے کہ ایسے موقع پہ تجھے نماز کھیت میں پڑھنی پڑے گی۔ اگر تو بیوی کو اکیلا کھیت میں چھوڑ کر مسجد میں جماعت کے لیے جائے گا تو اچھا سوچ کے جا رہا ہے کہ وہاں پر 25 گنا یا 27 گنا ثواب ملے گا یا فرشتوں کی آمین ملے گی، لیکن تجھے فرشتوں کی آمین تو کیا ملے، شاید فرشتوں کی تجھے لعنت مل جائے۔ اس لیے یہ اسلام کا قاعدہ کلیہ ہے کہ اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، اپنے جذبات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول روک رہے ہیں اللہ کے رستے میں جانے سے اس شخص کو، کہنے لگا اللہ کا رسول ماں باپ کو روتا چھوڑ آیا ہوں، وہ مجھے اللہ کے رستے میں جانے نہیں دے رہے تھے، میں ماں باپ کو روتا چھوڑ آیا ہوں، مجھے اللہ کے رستے میں جانا ہے، مجھے شہید ہونے کا شوق ہے۔ اس کے جذبات کتنے اچھے تھے، اس کو اللہ کے رستے میں جانے کا شوق تھا اور شہید ہونے کا شوق ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر اس سے واپس کر دیا، جا جس طرح تو نے روتا چھوڑ آیا جا کے ان کو ہنسا، وہی تیری جنت، وہی تیری دوزخ ہے، وہی تیرا اللہ کا رستہ ہے۔ تو اپنے شوق اور اپنے جذبات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ انسان اپنے دماغ سے بعض مرتبہ اچھا سوچتا ہے، لیکن اللہ کی حکمتیں جو ہے، اللہ کی جو منشا ہے، نبی کی جو منشا ہے وہ فٹ نہیں ہوتی، اس لیے وہ عمل جو ہے قابل قبول نہیں ہوتا۔ بہت ساری اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کے احکامات میں بھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کے کائنات کے نظام میں بھی، کہ جہاں انسان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی۔ انسان سوچتا ہے میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی حکمتوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو نہ جانے اللہ کی اس میں کیا حکمت ہو۔ جیسے مسلمان پہ حالات آ گئے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو دبایا اور ستایا جا رہا ہے، تو اگر میں اپنی ذات اور برادری کو سامنے رکھ کر سوچوں گا تو میری عقل کو یہ ظلم نظر آئے گا کہ میری برادری مسلم کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے، انہیں ستایا جا